اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، گھر کی جو ڈائریکشن ہے، گھر کی جو ترجیحات ہیں، اس میں اگر ماں اپنا رول پلے کرے، بیوی اپنا رول پلے کرے، تو آپ یقین کریں کہ وہ گھر اس دنیا میں بھی جنت بن جائے گا اور آخرت کی جنت تو ان کے لیے ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت یہ فیصلہ کرے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، اللہ رب العالمین نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں گے کہ وہ مستقبل میں وہ ہماری لیگیسی بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اگر عورت یہ طے کر لے پہلے دن کہ اس گھر میں ہم صرف رزق حلال کھائیں گے، اس گھر میں ہم اپنی جانب سے اپنے شوہر پر کوئی غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالیں گے، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم چھوٹے سے گھر میں رہ لیں، ہم باہر کے لوگوں سے کوئی کمپٹیشن نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے اس پورے مت سے ہم اپنے آپ کو باہر رکھیں گے، ہم اپنے محدود وسائل میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور اپنے شوہر سے اگر کہہ دیں کہ آپ کو حرام کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم دال روٹی کھا کر، چٹنی روٹی کھا کر، پیاز سے روٹی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن ہم آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ حرام کمائیں، ہم حلال رزق سے محدود وسائل میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، بخدا وہ گھر اس دنیا میں جنت بن جائے گا، اس گھر کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں محل بنا ہوا ہے، کاروں اور پیسے کی روانی ہے، لیکن کوئی سکون نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یاد دلاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر پر آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں سختی کی وجہ، سخت کام کی وجہ سے گاٹھیں پڑی ہوئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، کمر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے بڑے بوجھ اٹھائے ہیں۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، تم اتنی مشکلات میں، پریشانی میں تھی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت فاطمہ نے، آپ بتائیے کہ حضرت فاطمہ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ عورتوں میں حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی سے کہ جب آپ سے میری شادی ہو رہی تھی تو میرے ابا نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا دیکھو، علی ایک غریب آدمی ہے، تم اس سے کسی ایسی خواہش کا اظہار نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو۔ بخدا اگر ہر بیوی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے شوہر پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالوں گی اور میں اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزاروں گی، لوگ کیا کہیں گے، میں اس مت سے اپنے آپ کو آزاد رکھوں گی، میں دنیا کے کمپٹیشن میں نہیں پڑوں گی، میں اپنے گھر کو سنبھالوں گی، اگر ہر عورت اس معاشرے کی یہ طے کر لے، بخدا آپ کا گھر اس دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت، سکون اس دنیا میں بھی اور ظاہری بات ہے کہ آخرت کی دنیا میں بھی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جو برکت اور رحمتیں آئیں گی، آپ کے بچوں کی پرورش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آپ کی مدد کرے گا، ان راستوں سے کہ جن راستوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔